وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور حمزہ یہ نظارہ دیکھ کر دل شکستہ حالت کھڑا تھا۔ اسے لگا کہ دنیا بس ختم ہو چکی ہے، اس نے الفت کو کھو دیا ہے۔ ایک دیوار تھی ان کے بیچ جو شیشے کی مانند تھی، جس سے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ شیشے کے دروازے کو اندر دھکیلتا ہوا اندر آیا، الفت کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ الفت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، حمزہ آپ؟ آنکھیں نیچے رکھی ہوئی تھی، وہ اپنی نظریں جھکائے کہنے لگا، گھر چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اور الفت وہاں سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، جی چلیں۔ یاور حمزہ 1 گھنٹے کی مزید ڈرائیو کر کے الفت کو گھر لے آیا۔ الفت کو تو کانوں کان خبر نہ تھی کہ حمزہ رویا بھی ہے۔ ہاں بس اتنا کہنے لگی، کھانا کھائیں گے آپ؟ یار حمزہ نے نفی میں سر ہلایا اور بیگ کو پٹکتا ہوا سیدھا چھت پر چلا گیا۔ یہ اس کی آرام گاہ کی مانند تھی، ایک ہاتھ میں سگریٹ، سر پر ٹینشن، سنسناہٹ، تیز ہوا اور سنسان سی چھت۔ وہ جب بھی اپنے آپ سے پریشان ہوتا یا پھر مشکلوں میں گھر جاتا تو یہیں آ کے بیٹھتا تھا۔ اس کے دل میں پھر سے سوالوں کی لہر اٹھی۔ وہ بالکل اپنے آپ سے لا تعلق اپنے عکس سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا الفت علی کو پسند کرتی ہے؟ یہ علی میری زندگی میں کیوں آ گیا؟ مجھے الفت سے بات کرنی چاہیے اس بارے میں، یا اللہ میں ٹینشن میں مر جاؤں گا۔ پر الفت وہاں نیچے سکون سے اپنے بستر پر لیٹی تھی، اسے تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ حمزہ اس سے ناراض ہو کے چھت پر بیٹھا ہے۔ محمل کا خیال آیا تو اس نے کال ملائی۔ ہیلو، کیسی ہو محمل جی؟ آپ ہی ٹھیک ہوں؟ آپ کی ملاقات تایا جان سے ہوئی؟ وہ یکدم ہی سوال گو تھی۔ ہاں ہوئی تھی، ٹھیک ہے وہ۔ محمل اب مجھے صحیح سے بتاؤ کیا بات ہے؟ علی بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے کہتے رکی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف آپ ہی ہیں جو ہر بات پر قادر ہیں؟ میرا کوئی حق نہیں ہے میری زندگی کا؟ میں نے کہہ دیا نا، نہیں بتاؤں گی تو نہیں بتاؤں گی، اور آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے حمزہ بھائی کے ہوتے علی کے پاس ادھر ادھر بھٹکنے کی بھی۔ وہ ہنسی اور بولی، کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا علی نے؟ اور حمزہ کے سامنے کیوں نہیں؟ ان کا رشتہ پہلے ہی اتنا کمزور تھا، پھر دوسرا الفت کا عمر اور شکل و صورت کو لے کر جو دل خلل اور وسوسے تھے وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ اب تیسرا مسئلہ درپیش آ گیا تھا۔ یاور حمزہ کو شک جیسی بیماری نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ شک کر رہا ہے یا کوئی غلط فہمی ہے۔ ان کا رشتہ بجائے سلجھنے کے اور الجھتا جا رہا تھا۔ جن کے خیالات ملنے چاہیے وہ الگ الگ سوچ رکھ رہے تھے، جن کی سوچ یک ہو جانی چاہیے تھی وہ مختلف سمت کا رخ کر رہے تھی۔ وہ تھوڑا ریلیکس ہو گیا تو نیچے آیا۔ اس نے الفت کو موبائل چلاتا دیکھا تو سیدھا جا کر صوفے پر لیٹ گیا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے۔ حمزہ نے اسے اگنور کیا تو اسے یہ بات تھوڑی کھلکی۔ وہ موبائل کی دنیا سے باہر نکلی اور سنیں کہہ کر اسے مخاطب کیا۔ یاور حمزہ نے بے دلی سے اسے دیکھا۔ آج یاور حمزہ کو اس کا سنیں کہنا بھی بیزاریت لگا تھا۔ بولیں سن رہا ہوں، ایک بیزار لہجہ۔ آج اس کے لہجے میں وہ شائستہ نا انداز کہیں نہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، لگتا ہے آپ تھک چکے ہیں، سو جائیں۔ نہیں تھکا نہیں ہوں الفت، بس ڈر گیا ہوں، اور ڈرا ہوا انسان اکثر بیزار طبیعت نظر آتا ہے۔ الفت نے اس کی بات کی تصدیق کرنا چاہی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں ٹھیک ہوں۔ لائٹ بند کی اور منہ موندے سو گیا۔ الفت بس یہ سب کرتا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی جان نہ سکی کہ حمزہ کو ہوا کیا ہے۔ وہ نماز کے لیے اٹھا تھا اور تہجد کی نماز، یہ نماز اس کے لیے باقی سب نمازوں سے بڑھ کر تھی۔ اس نماز میں وہ سمجھتا تھا کہ خدا خود سامنے آ بیٹھا ہے اس کی باتیں سننے کے لیے، لیکن آج وہ اپنے سامنے بیٹھے رب سے بھی کوئی فریاد نہیں کر رہا تھا۔ سلام پھیر کر مصلی لپیٹا اور واپس اپنے صوفے پر آرام کرنے لگا۔ وہ سویا نہیں تھا، آج اس کا تکیہ اس کے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، اور یوں ہی رات گزر گئی۔ وہ صبر کرنے والا نیک انسان تھا۔ یہ بات اگر الفت کو ٹھیک سے پتہ لگ جائے تو اس کے دل میں جو ہے وجہ کے خلل وہی ختم ہو جائے۔ یاور حمزہ آج ڈائننگ ٹیبل پر بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ ناشتہ پیش کرتی جا رہی تھی اور اس کے رویے کو پہچانتی جا رہی تھی کہ اتنی دیر میں حنین آ گیا۔ حنین ہر دوسرے روز ہی اپنے دوست سے اور رانی جی سے ملنے آ جاتا تھا۔ وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلا رہتا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا خاصا نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی ڈریسنگ یاور حمزہ سے زیادہ اچھی ہوتی تھی، لیکن یاسر حمزہ جیسا دل اس کے پاس میسر نہیں تھا۔ اور بھائی کیسے ہو؟ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آئے بیٹھیں۔ یاور نے اسے ایک نظر دیکھا اور حنین کو پھیکی سی مسکراہٹ دی۔ آج اپنے دوست کو دیکھ کر یاور حمزہ خوش نہیں تھا۔ پہلا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ رنگ ٹون بجنے لگی۔ ہیلو جی ابا۔ وہ جب بھی ابا کہتا الفت سمجھ جاتی کہ آغا ایوب کی کال آئی ہے۔ جی اچھا، گڈ۔ نہیں ابا میں آج نہیں لا سکوں گا، آفس میں پریزنٹیشن ہے اور اس کے بعد میری اپارٹمنٹ میٹنگ ہے۔ تو وہ خاموش ہوا۔ سامنے کال پر ایوب صاحب کہنے لگے، بیٹا اگر ٹائم مل جائے تو ضرور چھوڑ جانا الفت کو۔ جی اچھا کہہ کر فون رکھ دیا دونوں نے۔ الفت نے اسے دیکھا کہ اب حمزہ کچھ بتائے گا کہ ابا نے کیا کہا، لیکن یاور حمزہ نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ اٹھا، گاڑی کی چابی، اپنا فون، پرس اور گھڑی اٹھاتا ہوا ٹیبل سے باہر آیا۔ جاتے جاتے پیچھے مڑ کر روکا اور کہنے لگا،
حنین یار ذرا لے جانا ایوب ہاؤس، نہ کہا انہیں نہ کہا میں کہ صرف کہا ایوب ہاؤس۔ یاور بہت ناراض تھا اس کا مطلب، لیکن الفت نے اسے سمجھنے کی صلاحیت سے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ وہ شاید جان کر بھی اسے جاننا گوارا نہیں کر رہی تھی، اور وہ یہ کہتا ہوا سیدھا گھر سے چلا گیا۔ الفت کے دل میں خیال آیا، گھر میں کیا ہوا ہے جو بابا بلا رہے ہیں؟ بھابھی کب تک چلیں گی آپ؟ میں وہ خود چلی۔ ارے نہیں بیٹا، کیا ہو گیا؟ رانی جی فکر انداز میں بولے۔ حنین ہے نا، یہ چھوڑ آئے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم ایک کام کرو، ابھی چلی جاؤ۔ نہیں امی، وہ میں شام تک چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے کچھ کام ہے گھر پر۔ کام تو ہوتے رہیں گے نا بیٹا؟ نہیں بس بھابھی، پھر میں 4 بجے تک آؤں گا آپ کو لینے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ الفت نے ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ حمزہ کی گاڑی یاور حمزہ سے بڑی اور اسٹائلش تھی۔ وہ اس کے ساتھ پہلی دفعہ یوں ہی جا رہی تھی، اسے کچھ عجیب سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پورے آدھے راستے خاموش رہنے کے بعد خاموشی توڑتا ہوا بولا، بھابھی آپ کو پتہ ہے حمزہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ الفت نے اس کی یہ بات سنتے ہوئے آنکھیں بڑی بڑی کی اور اس کی جانب گھورنے لگی۔ ارے بھابھی پریشان مت ہو، مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھے۔ اس دن جب آپ پہل صبح اپنے گھر جا رہی تھی تب وہ بہت پریشان تھا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے جو چمک دیکھی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بہت نائس پرسن ہے، یقین کریں۔ الفت نے آنکھیں موندی اور سر کو جنجش دی۔ ویسے حنین بھائی، بس آپ کے ایک دوست ہی اچھے نہیں ہیں، باقی لوگ بھی اچھے ہیں جیسے ہم۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ جی بھابھی یہ تو ہے۔ اس کا گھر آ چکا تھا۔ شکریہ کہہ کر گاڑی سے اتری۔ حنین نے اپنی لال رنگ کی مرسیڈیز گھمائی اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے حمزہ کو کال بھی کی کہ وہ بتا سکے میں گھر آ گئی، لیکن کوئی آنسر نہیں آیا۔ وہ اندر آ چکی تو پروین صاحبہ سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں کال کی تھی حمزہ کو؟ وہ بتا ہی رہی تھی کہ تائی حمیدہ بول پڑی، بیٹا گھر کو سجانے میں مدد کرو، ہماری علی گھر واپس آئے گا آج رات۔ یہ خبر سن کر وہ خوش تو ہوئی، لیکن اسے افسوس ہوا کہ وہ رات میں ہی آ جاتی، کم از کم تایا اور تائی سے باتیں تو نہ کرنا پڑتی۔ اب رات تک یہاں رکنا اسے ایک نہایت بور کام لگا۔ اندھیرا اور تاریکی یکجاں تھی۔ محمل اپنے افسانوں کی دنیا میں یعنی ناولز پڑھنے میں مشغول تھی۔ لائبہ کے ہاتھوں میں ایک احمق فون جس کے بنا اس کا گزارا ناممکن سا تھا، اور الفت باہر لاؤنج کے صوفہ پر بیٹھی ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ ایک بار پھر سے حمزہ کو یاد دلا دے کہ وہ یہاں آئی ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا اور اسے کال کی۔ ہیلو ہیلو، سامنے سے پہلے ریسیو ہوئی کال سے آواز آئی۔ وہ میں کہہ رہی تھی جلدی بولے، میں مصروف ہوں۔ اس کی آواز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ واقعی مصروف ہے اس وقت۔ میں گھر پر ہوں تو آپ مجھے لینے آ جائیں گے؟ یہاں حمزہ کو دل لبھانے والی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے تو دانت بیچ کر کہا یہاں سے فارغ ہوا تو آ جاؤں گا، اور پٹک کر فون رکھ دیا۔ الفت ابھی اللہ اللہ کر کے اس کی عزت کرنے لگی تھی، لیکن یہ کیا کہ حمزہ اب اس سے اس طرح پیش آ رہا تھا۔ کیا سمجھتا ہے یہ اپنے آپ کو؟ میں اب کبھی اسے کال نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس نے فون کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور غصہ عروج پر تھا۔ وہ الفت ایوب جو کہ کچھ دیر پہلے اپنے آپ کے قصیدے پر تھی، اب اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ محمل باہر آئی تھی پانی پینے، اس کی نظر الفت پر پڑی تو اس کے پاس آئی۔ آپ ہی کیا ہوا، کیوں غصے میں ہو؟ محمل میں نے اس آدمی کا منہ توڑ دینا ہے، اب مزاج ہی نہیں ملتے۔ محمل نے اسے ٹوکا۔ کس کے، آپ کے یا ان کے؟ محمل، وہ زور سے چلائی۔ میں نہیں کروں گی بات اب کسی سے بھی، اور حمزہ سے تو کبھی نہیں۔ لیجیے سرپرائز۔ وہ غصے میں خالی خالی بیٹھی صوفے پر اپنے بالوں کو سہلا رہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس وقت رمشا کے گھر چلی جائے۔ اس نے فون نہیں کیا اسے، وہ فوراً وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ آج تو میں ساری باتیں پوچھ لوں گی کہ اس کا منگیتر دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ اچھی تو اس کا منگیتر بھی اسی طرح اچھا ہوگا۔ یوں ہی خیالی گفتگو کرتے کرتے اب رمشا کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ پروین صاحبہ اور تائی حمیدہ نے اسے کہا، ہاں پیچھے سے روکا، کہاں جا رہی ہو تمہیں پتہ ہے نا ابھی 8 بجے تک علی اور آغا اور تایا آنے والے ہیں۔ بیٹا الفت، مل کے کچھ کام بھی کر لو میرے ساتھ ساتھ۔ پروین صاحبہ شگفتگی سے بولی۔ امی میں آ کے دیکھ لوں گی نا، دیکھا جائے گا بعد میں ابھی رمشا کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے، کہہ کر وہ گھر سے چلی گئی۔ کیسی ہو رمشا؟ وہ اس سے خوش اخلاقی سے ملی۔ ہائے اللہ، اتنا پیارا سرپرائز! رمشا بھی اسے بہت خوش دلی سے ملی۔ رمشا نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے گئی۔ الفت کا موڈ رمشا کو دیکھ کر بہتر ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ حمزہ کے بے رخی کو نظر انداز کر کے رمشا اپنی دوست سے مل کر خوش دلی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ اور سناؤ الفت، کیسی چل رہی ہے تمہاری میرج لائف؟ پوچھو ہی مت رمشا، تم تو جلے پر نمک مت چھڑکو۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ رمشا حیرانی سے بولی۔ یہ یاور حمزہ نا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اتنی بے رخی؟ ہاں مانا میں اس سے پسند نہیں کرتی، لیکن یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری بے عزتی کرے۔ ارے ارے کیا ہوا ہے، بس رہنے دو۔ تم بتاؤ تمہارا منگیتر دیکھنے میں کیسا ہے؟ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، تم تو بہت ہی زیادہ بے وفا ہو گئی ہو یار۔ الفت بالوں سے کھیلتی ہوئی بولی۔ اف بس کرو تمہارے شکوہ شکایات، بس کرو ان کو۔ میں ان کی تصویر دکھاتی ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کر ایک مدھم مسکراہٹ
کاٹ لیے، فون کی اسکرین کو آن کیا اور گیلری سے ڈھونڈنے لگی تصویر۔ ایک 30 سالہ مرد کی تصویر جب اس نے الفت کے سامنے کی تو الفت کا خون کھول گیا۔ وہاں سے ایک نظر غصے کے دیکھتی اور دوسری نظر اس انسان کی تصویر کو جو اسے بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ تو یاور حمزہ سے کہیں زیادہ گیا گزرا نکلا تھا، لیکن پھر بھی رمشا فوٹو کو لے کر اتنی مدھم مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی اور اسی حیرت میں وہ سوال گو تھی۔ یار رمشا، تم اندھی تو نہیں ہو؟ منع کر دو اس کے رشتے سے۔ شکل دیکھی ہے اس کی، عمر میں تم سے کتنا بڑا ہے یہ۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں الفت، بالکل نہیں۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ایک آنکھ کی آئی برو کو اوپر اٹھاتے ہوئے الفت کو گھورنے لگی۔ یار ویسے حد ہے، تمہارا دماغ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار تمہیں رمشا؟ الفت، تمہیں پتہ ہے رب تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے نکاح کرنے والے پسند ہیں، میں نکاح کو پسند کرتا ہوں اور طلاق جیسی جائز چیز مجھے حرام لگتی ہے۔ میری طرف یہ حرام ہے اور تم مجھے یہ بتاؤ، خدا نے اپنے بندوں میں کبھی کوئی فرق رکھا ہے جو ہم اس کے بندوں سے فرق رکھیں؟ ذات، عزت، دولت، شکل و صورت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، اللہ مجھے حیرت ہوتی ہے تمہاری سوچ پر۔ تم ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتی ہو اور اپنی سوچ دیکھو کتنی گری ہوئی ہے۔ ارے ایسا کیا بول دیا میں نے جو تم اتنا غصہ کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ہر لڑکی کا ایم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر ہر ایک جیسی عمر کا ہو، اچھا ہو، ہینڈسم ہو، پیسے والا ہو، اور میں بھی اگر دو خواہش رکھتی ہوں تو کیا یہ میرا حق نہیں؟ سچ میری جان، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کے بندوں میں سے نقص نکالا جائے۔ الفت، تم سمجھو میری بات کو، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ ابھی میں تمہاری دوست ہوں جب بھی یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ بچھڑنا صورت میں کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں۔ اور مجھے بتاؤ، کیا یاور حمزہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں رکھتا؟ بتاؤ، کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ کیا یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھ سکے، کہ یہ ایک سچا پابند رشتہ ہے الفت، جس کی ڈور کس کے بن جاتی ہے اور اس ڈور کے بیچ میں جو مضبوطی دیتا ہے وہ نکاح۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، تم پڑھو گی انشاءاللہ، لیکن الفت جب تک تمہاری سوچ نہیں بدل سکتی، جب تک تم ان پڑھ جاہل ہو میری سوچ میں۔ الفت اس کی باتیں سن کر ثاقب کھڑی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے اسے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت پکڑی اور کہا، یار رمشا، تمہیں بتاؤں میں کیا کروں ایسا جس سے میرا دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ رمشا بے اختیار ہنسی اور کہا، جب تمہارا دل ہی نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ محبت تو وہ احساس ہے جو آپ سامنے والے کو ایک بار صحیح طرح سمجھ جائیں، اس کی ہر اچھی بری عادت کو سمجھ جائیں تو وہ خود بخود ہو جاتی ہے، خود بخود، اور اس سے پہلے آپ نے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ یہ جذبہ نعمت ہے، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں الفت، یہ جذبہ نعمت ہے۔ ایک لمبی تقریر سننے کے بعد افتخار سے سر چکرانے لگا تھا۔ وہ اسے اب بس خالی سا دیکھ رہی تھی، پھر اس کے گلے لگ کر بولی، یار رمشا، ویسے دوست ہو تو ایسی۔ الفت گھر آ چکی تھی اور اسے پتہ لگا کہ ابا اور تایا علی بھی گھر آ گئے ہیں۔ وہ گھبراتی ہوئی لاؤنج کے اس پار والے کمرے میں داخل ہوئی۔ سب وہیں بیٹھے تھے، مہمل اور علی دونوں الگ الگ تھے لیکن تھے اسی ایک کمرے میں۔ الفت ذرا سی ہچکچاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی کچھ بولا۔ اب وہ بات ہونے جا رہی تھی جس کا انتظار مہمل سے زیادہ الفت اور باقی گھر والوں کو تھا۔ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، یہ وقت ایسی بات کرنے کا نہیں ہے، لیکن میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ دو لمحے کے لیے تو پورا کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا، لیکن اس خاموشی کو عرفان صاحب کی ہنسی نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ الفت سرگوشی کرتے ہوئے بولی، لگتا ہے تایا جان کو دورہ پڑ گیا ہے۔ مہمل نے اس کی عادتن سے واقف تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ الفت نے کیا بولا، وہ بھی دھیرے سے ہنسی۔ اللہ کا شکر ہے آغا تو نے یہ بات خود اپنے منہ سے کہہ دی، ورنہ میں بھی یہی بولنا چاہتا تھا۔ علی برخوردار اس رشتہ متفق نہیں تھا۔ خیر آغا صاحب بھاری آواز لیکن سنجیدہ ہو کر بولے، نہیں بھائی میں سمجھ گیا ہوں، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی۔ الفت اور مہمل نے جھکایا ہوا سر بلند کیا اور اپنے والد کو آج پہلی بار اتنی چمک بھری آنکھوں سے دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب مہمل نے مجھے اسلام کی بات سے آگاہ کیا تو میں اس وقت ٹوٹ گیا اور سوچنے لگا کہ اپنی انا میں کیا کر گیا ہوں، اپنی اتنی لائق بچی کو اتنی جلدی خود سے جدا کر دیا۔ الفت کی آنکھوں کے گوشے دھیرے دھیرے بھرنے لگے، وہ اب تک اپنے والد کو حسراتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹے اگر ہو سکے تو، اور یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ الفت بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ ابا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی، نہیں ابا مجھے یوں شرمندہ نہ کریں، اور ابا آپ کے فیصلے میری سر آنکھوں پر ہے، خدا را یوں شرمندہ نہ کریں، میں بھی بہت بری ہوں ابا جو آپ کے لیے دل میں بغض رکھے ہوئے تھی، ابا معاف کر دیں مجھے کہہ کر وہ دونوں لڑکیاں اپنی باپ کی باہوں میں آ کر سمٹ گئیں۔ ان کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، لیکن یہ وقت ایک اہم وقت تھا جب والدین اور اولاد کے دل سے میل نکل چکا تھا، اور یہ لمحہ ایک نہایت نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم دونوں بھائی بھی آپس میں گلے مل رہے تھے، انہیں بالکل بھی کوئی غم نہ ہوا تھا کہ دونوں کے بچوں کے رشتے ہٹ چکے ہیں یا کچھ اور۔ تائی حمیدہ بھی پروین صاحبہ سے گلے ملی۔ یہ نظارہ
नज़ारा पहली बार देखने को मिल रहा था। ये लोग अब तक घर ना गए थे और उल्फत छत पर खड़ी अब्बा की बातों पर खुद को शर्मसार महसूस कर रही थी। तन्हाई में ही सही, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अब्बा ने मेरे लिए बुरा नहीं सोचा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि पीछे अली ने भाव करके डराया। वो लम्हा भर चौंकी। हाय, अरे यार अली, मत डराया करो ऐसे। और तुम ऊपर क्यों आ गए? डॉक्टर ने मना किया है ना तुम्हें ज़्यादा चलने फिरने से। अच्छा अच्छा, बस बस, अब लेक्चर ना देना, मैं कुछ बताने आया हूँ। उल्फत ने प्यार भरे लहजे में बोला। क्या? वही गुड न्यूज़ जो मैं तुम्हें देने वाला था। हाँ हाँ, याद आ गया, बताओ। बता दूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? उल्फत अब चिढ़ कर बोली। देखो देखो, तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना जाओ। उफ, गुस्सा, जब गुस्सा करती हो तो और प्यारी लगती हो। चलो नीचे, मैं बताता हूँ कि वो कौन सी गुड न्यूज़ है। और दोनों भागते हुए गेस्ट रूम की तरफ गए। वो दोनों सीढ़ियों से भागते हुए सीधा गेस्ट रूम में जा रहे थे। अली ने उसका हाथ थामा हुआ था और अब वो लैपटॉप की स्क्रीन से कुछ डॉक्यूमेंट निकलने लगा। वो दोनों मशगूल से थे। उल्फत को पता ही नहीं लगा कि कब यावर हमज़ा उसके घर और अपने ससुराल आ चुका था। यानी हमज़ा उसी वक्त वहीं था। जिस शख्स के दिल में शक की थोड़ी बहुत भी चिंगारी जलने लगे तो उसके सामने कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ उल्फत साहिबा को तो कानो कान खबर ना थी कि हमज़ा आखिर इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहा था। कल शब और आज शाम। देखो उल्फत, मैंने तुम्हारे लिए लंदन की हाई क्लास यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म फिल किया था, जिसका उन लोगों ने रिस्पांस अभी कुछ वक्त पहले दिया था। उल्फत के कानों में किसी ने आरंग के तार बजा दिए हों। वो बिल्कुल बेइल्मी के आलम में खड़ी की खड़ी रह गई। क्या वाकई सच में अली? उसने अली का हाथ अब और मजबूती से पकड़ा था। हाँ उल्फत, अब तुम लंदन की हाई क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ोगी। इन्हें मैंने तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए थे, जिनसे इनका अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। तुम्हें एक और गुड न्यूज़ देनी है। अब क्या मार डालोगे अली? एक और गुड न्यूज़ बताओ। तुम वहाँ इनकी सर्विस से जाओगी और पूरे 1 साल तक ये यूनिवर्सिटी तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त करेगी। अरे वाह अली, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है यार, मुझे अब बता रहे हो तुम। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है उल्फत। बोलो वो क्या? यहाँ मैरिड लोग नहीं जा सकते, ये इस यूनिवर्सिटी का रूल है। यानी हाथ तो आया, मुंह ना लगा। उसकी सारी खुशियों पर पानी की नहर जा चुकी थी। अली, ये तुमने मेरे साथ मजाक किया है? उल्फत अब कमरे से बाहर आ गई और अली उसे जाता हुआ देख रहा था। वहाँ हमज़ा, जो इन दोनों को साथ देखते देखते इस कमरे तक आ चुका था जहाँ ये दोनों अभी कुछ देर पहले साथ मौजूद थे। उसने बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ता ज़रूर देखा था। लड़ाई होने से पहले वो वहाँ से चला गया, क्योंकि वो बर्दाश्त ही ना कर सका कि उसकी बीवी एक गैर मर्द का हाथ पकड़ी हुई। उससे पहले वो उसके साथ अकेली वार्ड में बैठकर हंस कर गुफ्तगू कर रही थी। यावर हमज़ा किसी को बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया। उल्फत को अभी तक ना पता चल सका कि वो आया भी था या नहीं। मुंह में बड़बड़ाती हुई महमल के कमरे तक आई। जब पता है शादीशुदा हूँ, इसके बावजूद भी अली ने मेरा मजाक बनाया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतनी ही देर में महमल एक हाथ में चाय और दूसरे में अपना पल्लू समेटती हुई कमरे में आई। यावर भाई ये लें। और एकदम खामोश। जीजू कहाँ गए? आपी कब? कहाँ? वो सटपटा गई। अरे अभी तो यहीं थे, मैं इनके साथ बातें कर रही थी। और हाय आपी, गज़ब हो गया, कहीं वो मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गए? उल्फत ने फिर एक बार उसकी जानिब हैरानी से देखा। क्या बोल रही हो? क्या बोल दिया ऐसा? उफ, उनका आज मूड भी ठीक नहीं था। महमल, क्या बोला है तुमने? आप ही पहले वादा करें कि घर में किसी को नहीं बताएंगी। उल्फत ने बिना सोचे समझे कहा। हाँ ठीक है, आगे बोलो। आप ही वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने शादी से क्यों इनकार किया। फिर मैंने बोला आपको नहीं बताऊंगी, तो उन्होंने कहा महमल, मैं आपका बड़ा भाई हूँ तो मुझे बता सकती हो। ट्रस्ट मी, किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताओ क्यों नहीं कर रही शादी? इससे क्या बुराई है? फिर मैंने आप ही हिम्मत पकड़ी और अपने दिल की बात आखिर इन्हें बता दी। मैंने बोला भाई वो आप ही से मोहब्बत करते हैं, जबकि मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। बस यही वजह है दिल को ठेस पहुंची तो मालूम हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। और वो चुप होकर मायूसी से खड़ी हो गई। उल्फत को उसका हर एक लफ्ज़ उसके कानों में जलता शीशा डाल गया था। यहाँ मैरिड लोग नहीं जा सकते। तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उल्फत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने उठते वक्त महमल को घूरा और बोली, जब मैं पूछ रही थी तो बताया नहीं और उसे बता दिया जिसे ये बताना नहीं था। वो परेशानी के आलम में ऊपर छत पर आई, निगाहें यहाँ वहाँ दौड़ाई, जहाँ तक पार्किंग को भी ठीक से देखा, लेकिन ना हमज़ा देखा ना उसकी गाड़ी। उल्फत ने धड़ाधड़ फ़ोन करना शुरू किया हमज़ा को, लेकिन हमज़ा ने उसका फ़ोन ना उठाया। जब उसके दिल में खौफ की घंटी ने बजना शुरू किया तो वहीं दिमाग ने हल बताया। हुनैन भाई? हाँ हुनैन भाई से बात करती हूँ। उसने कॉल मिलाई। सामने 3 बार रिंग बजने के बाद चौथी बार कॉल उठा ली गई। जी कौन? मैं उल्फत बोल रही हूँ भाई। हाँ भाभी, आ जाऊँ क्या लेने आपको? नहीं नहीं, बस एक फेवर चाहिए। जी कैसी फेवर? उसने पूरी डिटेल तफसील से सुनाई और पूछा कि अब वो क्या करे। हुनैन सीधा सा हल बताते हुए उसकी परेशानी दूर कर दी। भाभी वो इस वक्त सी व्यू गया है,
جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ بھی وہیں چلی جائیں، میں لے چلوں گا، آپ آئیں نیچے، میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کچھ ہی دیر میں حنین اپنی گاڑی لے کر الفت کو بٹھا کر سی ویو لے گیا۔ وہاں دیکھا تو سامنے ہی یاور حمزہ کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ خود بلا تعلق سا بہتے سمندر کو خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ الفت نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تو گھبرا کر پیچھے مڑا، لیکن اسے دیکھ کر بھی حمزہ کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ حنین ان دونوں کو بیچ نہیں آنا چاہتا تھا تو وہاں سے فوراً ہی چلا گیا۔ تاریکی اور ٹھنڈی ہوائیں، ایک طرف ٹوٹا ہوا دل، ایک طرف شکستہ خواب، اور دونوں کے پیروں کو چھوتی معصوم لہریں۔ کیا ہوا ہے، وہ بے اختیار بولی۔ دل ٹوٹا ہے، آنکھوں میں نمی اور آواز میں سنجیدگی۔ میں نے کچھ کیا ہے؟ نہیں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ ناراض ہو؟ نہیں، ناراضگی اپنوں سے بیان کی جاتی ہے۔ وہ چونکے تھی، اس بار اس کا لہجہ اور رویہ اسے چہرے کی طرح اندر تک کاٹ گیا تھا۔ کیا میں اپنی نہیں ہوں؟ وہ لب بیچ کر بولی۔ سمجھا تو یہی تھا، لیکن اب جو اللہ کو منظور۔ اس کی آواز میں اب تک درد اور سنجیدگی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کو میری عمر اور میری شکل پسند نہیں ہے نا؟ وہ علی، اسے کہتے کہتے رکا اس نے۔ ایک منٹ، علی کو تو بیچ میں نہیں لانا، ایک نمبر کا چیپ انسان ہے۔ اور رہی آپ کو ناپسندیدگی کی بات، تو اب یہ الفت ایوب، الفت یاور بننا چاہتی ہے۔ اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب یہ الفت آپ کی سادگی پر اپنی انا قربان کرتی ہے۔ ہاں، یہ لمحات اس کی زندگی کے سب سے بہترین لمحات تھے۔ اس نے یہ جنگ آج فتح کر لی تھی شاید۔ اس نے الفت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مخاطب کیا کہ یہ الفت میری الفت بن سکتی ہے؟ کیا یہ الفت میرے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ہاں، اور وہ اپنا ضبط کھو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، اس کے کانوں میں رس گھولنے کا سماع تھے۔ میں آگے بھی پڑھوں گی اور آپ کا ساتھ بھی دوں گی ہر موڑ پر، کیونکہ میری دوست نے مجھے آج اتنا بڑا سبق سکھایا ہے کہ نکاح خدا کو پسند ہے، اور اس میں مبتلا ہونے والے کے دلوں میں خود بخود محبت کا پھول اجاگر ہوتا ہے۔ لگتا ہے رب نے میری تہجد قبول کر لی۔ اور یہ کہتا ہوا وہ اس کے سر کا بوسہ لینے لگا، اس کے ہاتھ چومے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز جب وہ اپنی سہانی رات سے بیدار ہوئی تو اس کے برابر میں لیٹا حمزہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا تو دبے دبے قدموں سے چلتا یاور حمزہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لایا تھا۔ اس ناشتے کی ٹرے میں کچھ سفید کاغذات بھی تھے۔ ارے میں بنا لیتی نا۔ نہیں میری جان، تھوڑی خدمت ہمیں بھی کرنے دیں۔ چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو اس کی نظر ان کاغذات پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ الفت نے تصدیق کی۔ یہ ہے آپ کی ترقی کی پہلی منزل، مطلب لندن کی منش یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ ایزا اولایار، آپ کا خواب پورا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ جب راہ میں خدا کا ساتھ ہو تو منزل آسمان پر بھی بن جاتی ہے، عشق سچا ہو تو بات عرش پر بھی چلی جاتی ہے۔